وہ یہ ہے کہ جب کسی وقت کی جائیداد کو لے کر کوئی تنازع ہو، تفتیش کا جو دورانیہ ہے اس وقت جائیداد کو وقفی کنسیڈر کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اسے نکال کر حکومت کے دائرے بات ہے. اور دوسرے فیصلے میں جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کلیئرٹی کی ضرورت ہے کورٹ کی طرف سے کہ آپ اس میں کیا منشا رکھتے ہیں، آپ کا کیا انٹینشن ہے. اس کے بارے میں کورٹ نے کوئی خاص وضاحت نہیں کی ہے. مثال کے طور پر آپ اس کنکلوژن کو دیکھیں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس پروویژن کو ختم کر دیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے. چونکہ اس ججمنٹ میں کہ ہم مرکزی حکومت پر یہ رکھتے ہیں کہ جب تک وہ اس بات کو پروف کرنے کا میکانزم ڈیولپ نہ کر لے کہ کون 5 سال سے پریکٹسنگ مسلم ہے، جب تک ہم اس پر روک لگائیں گے. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سینٹرل گورنمنٹ کو اگین یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ ایک میکانزم ڈیولپ کرے اور یہ بتائے کہ پریکٹسنگ مسلم سنس لاسٹ 5 ایئرس کون ہے، اس کو ڈیفائن کرے. جبکہ پرسنل لا بورڈ کا جو ڈیمانڈ ہے اور پوری ملی تنظیموں کا وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جس وقت کلمہ پڑھتا ہے وہ ایک کمپلیٹ مسلمان ہے، اس کے وہ تمام اختیارات ہوتے ہیں جو ایک پریکٹسنگ یعنی کئی سالوں سے پریکٹسنگ مسلمان کا ہو. تو اس پر ہمیں کورٹ سے وضاحت چاہیے. اور دوسری بات بہت ہی کنسرننگ یہ ہے کہ پرسنل لا بورڈ کا اسٹینڈ یہ تھا کہ جس طرح ہر فیتھ اور ہر کمیونٹی کو آپ یہ فریڈم اور لبرٹی دیتے ہیں یا رائٹ دیتے ہیں کہ وہ اپنے انڈورمنٹس کو کنڈکٹ کریں اور خود اس کو اون کریں اور چلائیں، تو یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ کا حصہ ہے. لیکن اس میں یہ بات کہی گئی ہے اور کورٹ نے جو بات کہی ہے بہت ہی مطلب حیرت ہوتی ہے کہ کورٹ اس طرح کا ججمنٹ کیوں. اس کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ مرکزی وقف کونسل جو سینٹرل وقف کونسل ہے جس میں 22 ممبرس ہوتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ 4 غیر مسلم اراکین ہوں گے. ہماری ڈیمانڈ زیادہ اور کم کی نہیں تھی کہ 4 ہو سکتے ہیں کہ 11 ہو سکتے ہیں. ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ جب یہ مسلم انڈورمنٹس ہیں تو اسے مسلمان ہی رن کریں گے، مسلمان اسٹیبلش کریں گے، کسی اور کمیونٹی کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ ہندو انڈورمنٹس کے لیے اور الگ الگ جو مندروں کے انڈورمنٹس ہیں ان کو یہ لبرٹی اور یہ رائٹ حاصل ہے. تو ہمارا یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ تعداد کو کم کر دیا جائے، ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ اسے بالکل نہ رکھا جائے. اسی طرح انہوں نے اسٹیٹ وقف بورڈ کے بارے میں کہا کہ 11 میں سے زیادہ 3 نان مسلم ممبر شامل کیے جا سکتے ہیں. تو مسئلہ انکلوژن کا ہے ہی نہیں ہے. ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ ایکسکلوژن کی تھی کہ جو کمیونٹی کا انڈورمنٹ ہے وہ اسے چلائے. تو یہ دوسرے جو ہمارا اس میں نے بتایا کہ بعض وہ ہیں جس پر انہوں نے ریلیکسیشن دیا ہے، بعض ایشوز وہ ہیں جس پر ہمیں کلیئرٹی چاہیے سپریم کورٹ سے، اور تیسرے بعض وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے نان ایکسیپٹیبل ہیں، ہم اسے قبول نہیں کر رہے ہیں، ہمارے ڈیمانڈ کے بالکل خلاف ہے. تو یہ 3 طرح کی چیزیں ہیں. اب اس کے بعد میں آپ میڈیا کے دوارا یہ سندیش اور یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم نے شروع سے یہ بات کہی ہے کہ وقف ایکٹ 2025 یہ مسلم ورسز نان مسلم ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ انکانسٹیٹیوشنل قانون ہے جو ایک کمیونٹی کے فنڈامنٹل رائٹس پر حملہ ہے. میں اس کی ایک مثال دے دوں کہ دیکھیے آرٹیکل 25, 26, 27, 28 آپ کو اس بات کا رائٹ دیتا ہے کہ آپ اپنے دھرم پر، اپنے ریلیجن پر عمل کریں، اس کو پروموٹ کریں پرامن طریقے سے. تو یہاں ایک مسلمان جو آدی باسی ہے، چاہے وہ جھارکھنڈ کا ہو، لکشدیپ کا ہو یا ہندوستان کے کسی بھی کونے کا ہو، کیا اس کو یہ رائٹ نہیں دیتا آرٹیکل 25, 26 کہ وہ اپنے دھرم اور اپنی وچار دھارا کے مطابق اپنی زندگی گزارے؟ اگر آرٹیکل اس کی شیورٹی دیتا ہے تو ہندوستان کے ادر مسلم ممبرز کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ وقف کریں، اور اگر وہ آدی باسی یا کسی ٹرائبل سے آ رہے ہیں تو آپ ان کا یہ جو رائٹ ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. تو یہ ڈائریکٹ وائلیشن ہے آرٹیکل 25, 26 سے لے کے 28 تک جو ہمیں حق دیا گیا اس کا. تو اس لیے ہم یہ اسے قبول نہیں کر رہے ہیں اور اس پر اعتراض اور اپنا اعتراض درج کرانا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. تو بہرکیف مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے
جس کی اردو اور انگلش کاپی آپ کو فراہم کی جا رہی ہے، تلنگانہ کی سطح پر ہم آپ تک پہنچائیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب کی جو پریس ریلیز ہے آپ کے سامنے ہے۔ ایڈوکیٹ شمشاد صاحب جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے وکیل ہیں، سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں، بہت فاضل وکیل ہیں، ان کی ویڈیوز آپ کو پرسنس کے چینلز پر دستیاب ہوگی۔ اسی طرح محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب معزز رکن پارلیمان حیدرآباد نے اس موضوع پر کافی اہم انٹرویوز دیے ہیں، اور دیگر اراکین بورڈ جو اپنے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، وہی ہمارا موقف ہے۔ اب آخری بات جو آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے، اور خاص طور پر کی اور مسلم کمیونٹی سے میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ دیکھیے، ہمارے حقوق کی یہ جنگ ابھی رکی نہیں ہے، یہ ایک پڑاؤ تھا۔ اب ہمیں ایک نئے جوش اور خروش کے ساتھ اپنے قانون شریعت، اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے تحفظ کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارا تجربہ یہ ہے، حقوق بھیک مانگنے سے نہیں ملتے بلکہ ڈیمانڈ کر کے چھین کر حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تمام معزز اراکین موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں میڈیا سے جو لوگ آئے ہیں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہماری اس کمیٹی کی طرف سے اور دیگر ہمارے اراکین کی طرف سے، اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ میسج جیسے آپ کے سامنے پیش کیا گیا اسی طرح انگلش پیدا کی ہے۔ سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ بعض چیزوں پر سپریم کورٹ نے ہمیں راحت دی ہے۔ مثال کے طور پر کلکٹر کو جو اختیارات دیے گئے تھے، مجھے نہیں معلوم، کپل سبل صاحب سے بات نہیں ہوئی میری، جہاں تک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اسٹینڈ ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسپوکس پرسن ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ میڈیا کے لیے جاری بھی کیا ہے، جو ہے بورڈ اس سے جو ہے مطمئن نہیں ہے۔ اس میں عبوری طور پر خالی ایک ہی بات پہ جو اسٹے دیا گیا ہے، اور دوسرے چیزوں کو مشکوک قرار دے دیا گیا ہے بعض چیزوں کو، اور جیسے کہ جو ہے خالی کلیکٹر کو جو پاورز تھے ڈیسیشن لینے کے، اور وہ جو ہے اس کو وہ ایس سی سپریم کورٹ نے اس پہ اسٹے لگایا ہے۔ دوسری باتوں پہ لمیٹیشن ایکٹ ہے، اور پھر جو ہے وقف بائی یوزر ہے، اور نان مسلم ممبرس کا شامل کرنا ہے، اس پہ تو سپریم کورٹ نے تعداد اور بڑھائی دی، وہ تو منیمم 2 کہہ رہے تھے۔ یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سینٹرل وقف بورڈ جو ہوگا اس میں دلی کا، اس میں جو ہے 4 ممبرس ہوں، اور جو ہے اسٹیٹ وقف بورڈ ہوگا تو اس میں 3 ممبر ہوں۔ یہ اصل میں ہمارا کہنا ہے کہ آرٹیکل 14 اور 15 کا وائلیشن ہے، جبکہ آرٹیکل 14 یہ کہتا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہے، آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر جو ہے کسی سے ناانصافی نہیں کی جائے گی، سب قانون کی نظر میں برابر ہے۔ لیکن یہاں پر اب دیکھیں گے کہ یہ قانون، کیا ہم یہ کہیں کہ انڈومنٹ میں مسلمان ممبرس کو لو، اس کا ڈائریکٹر، اس کا سی او مسلمان ہو سکتا ہے، جبکہ وہاں تو چھوٹا سا امپلائی جو ہے، وہاں کا سویپر بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ انڈومنٹ کے جو نوٹیفیکیشن نکلتے ہیں اس پہ صاف طور پہ لکھا جاتا ہے کہ دس پوسٹ کین اونلی اپلائی فار دا اونلی ہندوز کین اپلائی فار دس پوسٹ۔ تو یہ کہ جو ہے یہ معاملہ ہے، اور یہاں تو جو ہے آپ وقف بورڈ میں شامل کر دے رہے ہیں، یہ تو یہ مناسب بات نہیں ہے، اور اس پہ ہم کو شدید اعتراض رہا۔ اب جو آثار قدیمہ کی جو عمارتیں ہیں، جو آرکائز کے تحت جو ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کہا وہ بات مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہے یہ حکومت تو جو ہے مرکزی حکومت شروع سے اقلیتوں کے مخالف رہی ہے، اور اس کے سارے پالیسیز، پروگرامز، اس کے قوانین اقلیتوں کے خلاف رہے۔ وہ تو چاہتی ہی ہے کہ جو کسی طرح آرکائز میں جو عمارتیں ہیں ہماری وقف کی، وہ بھی اپنے تحویل میں لے لیں مرکزی حکومت، اور وہ چاہتی ہے۔ اصل ان کا منشا صاف یہ نظر آتا ہے کہ یہاں اوقاف کا جو نظم ہے، وقف بورڈ کا جو نظم ہے، جس سے کافی فلاحی کام بھی ہوتے ہیں مسلمانوں کے، اس کو ہلایا جائے، اس کو شیک کیا جائے، بلکہ ان کے ارادے تو یہ دکھتے ہیں کہ اس کو ختم ہی کر دیا جائے اگر موقع ملے۔ تو یہ معاملہ بالخصوص حیدرآباد میں کئی غیر مسلم ہیں جو وقف بورڈ کے کرایہ دار بنے ہوئے ہیں، کئی ایسے جائیدادیں ہیں جس کے بڑے بڑے جائیدادوں کے کرایہ دار جو ہے غیر مسلم بنے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو اگر کرایہ دار وقف میں رجسٹرڈ ہو تو پھر اس کو انہیں قبضہ نہیں کر سکتا، لیکن بہت ساری جائیدادیں یہاں نہیں، دلی میں، یو پی میں، یہاں پر بھی کچھ ہو سکتی ہے تھوڑی، لیکن زیادہ نارتھ میں بہت ساری ایسی جائیدادیں ہیں۔ وقف بورڈ اس کیفیت میں، اس حالت میں بھی نہیں ہے، اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان سے کرایہ وصول کرے، وہ قابض ہے۔ اب وہ مالک ہو جائیں گے، کیونکہ آپ 12 سال سے ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں کریں تو 12 سال ہو گئے تو ان کو اختیار ہو جائے گا ملکیت کا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، اس پہ بورڈ کو بڑی تشویش ہے، اور ہم جو ہے نیکسٹ فیز ہمارا فرسٹ فیز ہوا، نیکسٹ فیز پہ ہم اس سے زیادہ طور پہ جو ہے احتجاج کریں گے۔ پتھر گٹی جیسے علاقے میں کئی غیر مسلمس کے کرایہ دار ہیں، اس میں کرایہ دار ہے تو وہ مالک کو فائدہ ہو جائے گا، نہیں، کرایہ دار کو فائدہ نہیں ہوگا، تو جو ہے ناجائز جو قابض ہے ان کو فائدہ ہوگا۔ کرایہ دار تو وہ وقف بورڈ کا کرایہ دار ہی کہلائے گا، اس کو مالکانہ حقوق نہیں مل سکتا۔
आगे आपका लाया इंशाल्लाह आज रात हमारी वर्चुअल मीटिंग है आमेला की, उसमें आमेला डिसीजन लेगी, हमारी क़यादत फैसला करेगी कि, लेकिन हमने इरादा तो कर लिया है। पूरे अरकान की ये राय है कि हम जो सेकंड फेज़ के लिए एहतजाज करने जा रहे हैं और हमारा एहतजाज जो है और मजबूत और मुनज़्ज़म होगा फर्स्ट फेज़ से ज़्यादा इंशाल्लाह। जो बुलाई गई है ये जो है वक्फ तरमीम कानून पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उस पर जो है बुलाई गई है। ये जजमेंट जो है वक्फ तरमीम कानून के कई दफ़ात को जो है एज इट इज़ रखता है और इसमें जो है थोड़ी सी जो है रिलीफ दी गई है, लेकिन राहत इसमें थोड़ी सी मकामात पे है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को जो है तबाह करने वाला है। इसमें अगर आप जो है लिमिटेशन एक्ट को आप ले लीजिए, लिमिटेशन एक्ट पर जो है इसमें कोई बात नहीं की गई और दूसरे मज़ाहब वालों को इसकी सहूलत है और ये जब प्रैक्टिस होगी इस पर तो हमारे तमाम जो है प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो हुकूमत के कब्ज़े में हैं वो भी चले जाएंगे। और अगर आप हरियाणा पंजाब में जहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे मसाजिद, हमारी जो है कब्रस्तान वगैरह जो हैं वो भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तहत जो है पहले होता ये था कि वक्फ के तहत वो आ जाते थे हमारे मसाजिद, लेकिन उसके बाद भी जो है हमको उस पर इख्तियार था, लेकिन अब जो है 100 साल अगर किसी प्रॉपर्टी के हो जाएं तो ख़ुद ब खुद जो है ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे। यानी कानून ये कहता है कि ये अब मज़ीद जो है वक्फ नहीं रहेंगे और इसमें जो है आप चाहे वक्फ बोर्ड हो या सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो, इसमें गैर मुस्लिमों को जो है शामिल किया गया है और CEO का भी जो है ये कहा गया है कि हो सकता है जो है इसमें भी गैर मुस्लिम हो। तो पूरे का पूरा इख्तियार जो है हमारी जो मजहबी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको जो है एक दाव पे लगा दिया गया है और ये बिल्कुल गैर महफूज हो गए हैं। और इसमें कई ऐसे दफ़ात हैं, यानी कल का जजमेंट जो है जो 128 सवाल पर है जो कई हमारे ख़िलाफ़ जो है जाते हैं। तो बोर्ड की तरफ से जो है कोशिश ये रहेगी कि ये कानून को जो है वापस लिया जाए, चाहे इसमें कानूनी जो है हमारे लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा या हम दस्तूर के चौखट्टे में रहते हुए हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे हमारे जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ महफूज रहें। कई बड़े बड़े जायदादों पर गैर मुस्लिम के कब्जे जी, तो क्या उनके कब्जे बर्खास्त हो जाएंगे? ये कानून के तहत ये कानून देखिए कि वो जो नाजायज़ काबिज़ीन हैं उनको मालिक बनाता है और दिल्ली में भी जो है हमारे कई ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हुकूमत के कब्ज़े में है, तो ये कानून जो है उनको मालिक बना रहा है। तो ये हमारे हाथ से जो है तमाम चीज़ें हमारी चले जाएंगी, हमारे मसाजिद, मस्जिद, मदरसे जो हैं तो सब गैर महफूज हो गए हैं। तो इसके लिए जो है तमाम हिंदुस्तान में मुसलमानों में एक मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तशवीश में मुब्तला कर दिया है।